رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ گلی سنسان اور ہر طرف خاموشی تھی جب اچانک اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا۔ جو گھر کسی کا جنت تھا، کسی کا آشیانہ تھا۔ اکرم نے اپنی بیوی راحیلہ کو دھکا دیا اور راحیلہ سڑک پہ آ گری، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ حیرانگی لیے اس نے پلٹ کر اکرم کو دیکھا، جس کے چہرے پہ کوئی پچھتاوا، ندامت تو دور کی بات، رحم بھی نظر نہ آتا تھا۔ جا دفع ہو جا یہاں سے، اپنی شکل لے کر اس طرف نہ آنا بانجھ عورت۔ تو نے میری زندگی کے 3 سال برباد کر دیے۔ اب تک میں 2 بچوں کا باپ ہوتا، اکرم نے غصے سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ تو وقت ہی جانتا ہے کہ کون کتنا برباد ہوا تھا۔ دروازے کے اس پار کھڑا وہ شخص جس نے کچھ دن پہلے ہی دوسری شادی کی تھی اور پہلی بیوی سے جان چھڑوانے کے لیے اسے صرف ایک الفاظ کی ضرورت پڑی، جسے 3 بار بول کر اس نے بات ختم کر دی۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر اس بے رحم معاشرے میں آ گری تھی، جو اپنے بانجھ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے کسی دوزخ سے کم نہیں تھا، جہاں بنا گناہ کیے سزا ملتی ہے، جہاں غلطی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کی اس کتاب میں عورت کے نام کے مضمون کی آخری لائن یہ ہے کہ غلطی تو ہمیشہ عورت کی ہوتی ہے۔ راحیلہ کو بھی ایسی غلطی کی سزا دی گئی تھی، وہ غلطی جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ سانس بھی کڑی دیکھ رہی تھی، پر اسے راحیلہ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو پہلے ہی راحیلہ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ راحیلہ نے ایک نظر اپنے گھر کی طرف دیکھا، وہ گھر جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور اپنی ماں کے گھر کا رخ کیا۔ گھر تک کا فاصلہ 7 منٹ کا تھا۔ راحیلہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا لی کہ کہیں بیمار ماں اس کی آنکھیں نہ پڑھ لیں۔ ماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ ماں سردی کی اس موسم میں برآمدے میں رکھی ایک پرانی چارپائی پر اس بدبودار اور خاصہ سے لحاف میں لیٹی تسبیح تھامے شاید اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا کر رہی تھی۔ جب آنکھیں کھولی تو بیٹی کا مسکراتا چہرہ نظر آیا، پر بیٹی اس وقت یہاں۔ ماں کا دل ڈر سا گیا، پوچھا بیٹی سب خیر ہے نا؟ ہاں ماں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تیری بہت یاد آ رہی تھی تو اکرم سے کہا ماں کے پاس لے جاؤ، وہی چھوڑ کر گئے ہیں، جلدی میں تھے اس لیے اندر نہیں آئے، صبح لے جائیں گے۔ راحیلہ نے ماں کو تسلی دے کر مطمئن کر دیا۔ راحیلہ کی بابی اس طرف آئی اور ایک پلیٹ چارپائی پہ رکھ کر چلی گئی۔ راحیلہ نے دیکھا روٹی جلی ہوئی تھی اور دال شاید باسی تھی۔ راحیلہ نے دیکھا اس کا بھائی سامنے والے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اتنا قریب تو تھا کہ اگر گردن گھما کر دیکھ لیتا تو صاف نظر آتا کہ بیمار ماں کس حال میں ہے۔ کھانا کھا لے؟ ماں نے کھانا راحیلہ کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ راحیلہ نے آنکھوں میں بے بسی لیے ایک نظر ماں کو دیکھ کر سوچنے لگی، کتنا صبر کیا تھا اس عورت نے، ہمیشہ خدا کا شکر کرتے ہوئے سب سہتی رہی تھی، اور مجھے بھی تو یہی سمجھایا تھا کہ کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، جو مل جائے اس میں ہی خوش رہنا، صبر کرنا، کبھی شکایت نہیں کرنا۔ راحیلہ اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی۔ صبح ماں نے دیکھا بیٹی پاس نہیں تھی، سوچا اس کے شوہر لینے آ گیا ہوگا، بنا جگہ ہی چلی گئی ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا جب 2 پولیس والے اور محلے کے 4 لوگ اس کی میت کو اٹھائے گھر میں داخل ہوئے۔ چارپائی ماں کے سامنے رکھی اور لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ ریل کی پٹڑی پہ آج صبح ملی ہے، یہ لاش محلے والے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیٹی ہے، اماں لاش کی پہچان کرو تاکہ ہمارا کام تو ختم ہو، پولیس والے نے بیزار سے انداز میں کہا۔ بوڑھی ماں نے اپنی بیٹی کی صورت کی طرف دیکھا،
جو صرف 21 سال کی عمر لکھوا کر آئی تھی۔ بول اماں، کیا یہ تیری بیٹی ہے؟ ہاں، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ وہ سچ میں اس کی بیٹی تھی جس نے ماں پر بوجھ بننے سے آسان جان دینا سمجھا اور خودکشی کر لی۔